الرحمن الرحیم کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 141 اہل کمال کا استغنا اور سر سید کے دو واقعے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بڑا شخص دین کا ہو یا دنیا کا، اس میں استغنا ضرور ہوتا ہے۔ مراد یہاں پر اہل کمال ہیں، اہل مال نہیں۔ اہل کمال کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ سر سید کا ایک واقعہ عجیب و غریب ہے۔ ایک شخص انگریزی تعلیم یافتہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا۔ کیا سوچی کہ ایک بہت بڑے آفیسر انگریز کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں سر سید کا داماد ہوں، مجھ کو ملازمت کی ضرورت ہے۔ وہ انگریز بہت ہی خاطر سے پیش آیا اور کہا کہ آپ ٹھہریں۔ ان کو ٹھہرا کر ان کی لا علمی میں ایک تار سر سید کو دیا کہ فلاں شخص اسلام کا ہمارے پاس ملازمت کے خیال سے آیا ہے اور اپنے آپ کو آپ کا داماد کہتا ہے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ جواب میں سر سید نے اس انگریز کو لکھا کہ بالکل صحیح ہے، ضرور آپ ملازمت کی کوشش فرما دیں، میں ممنون ہوں گا۔ اس شخص کو ملازمت مل گئی۔ ایک روز اتفاقاً اس انگریز نے اس شخص سے واقعہ بیان کر دیا۔ یہ بہت شرمندہ ہوا اور کچھ عرصے بعد یہ شخص علی گڑھ آیا اور سر سید سے مل کر معافی کی درخواست کی اور کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو داماد بتلا کر ملازمت لی ہے، یہ گستاخی ہوئی۔ وہ یہ گستاخی بضرورت تھی۔ سر سید نے جواب میں کہا کہ گو یہ بات اس وقت غلط تھی مگر اب صحیح ہو جائے گی۔ داماد کہتے ہیں بیٹی کے شوہر کو۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ میری بیٹی آپ کی بیوی ہوتی، سو یہ تو ہو نہیں سکتا، مگر دوسری صورت ممکن ہے کہ آپ کی بیوی کو میں اپنی بیٹی بنا لوں، سو میں آپ کی بیوی کو اپنی بیٹی بناتا ہوں، وہ میری بیٹی اور میں اس کا باپ۔ پھر یہ توجیہ وقتی ہی نہ تھی بلکہ تا زندگی باپ بیٹی اور داماد ہی کا سا برتاؤ رکھا، بلانا لینا دینا سب اسی طرح رکھا، تو یہ بڑے حوصلے ہونے کے سبب تھا، تو وہ بڑائی دنیاوی ہی تھی۔ یہ حکایت سن کر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ حکایت سنی ہے یا لکھی دیکھی ہے؟ فرمایا سننا اور لکھی ہوئی دیکھنا، اس میں فرق ہی کیا ہوا؟ اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی بھی تو کوئی سن کر ہی لکھتا۔ دوسری ایک حکایت انہی کی یاد آئی۔ ایک مرتبہ علی گڑھ اسٹیشن پر ریل میں سر سید سوار ہوئے۔ اسی ڈبے میں ایک اور صاحب پہلے سے سوار تھے۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ کون سا شہر ہے؟ سر سید بولے کہ علی گڑھ۔ یہ سن کر وہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہی علی گڑھ جہاں سر سید ایسا تیسا رہتا ہے، یعنی برا بلا کا۔ سر سید کہتے ہیں جی ہاں وہی علی گڑھ ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا ہی ایسا ویسا ہے، خوب برا بلا کہا، اس نے بڑا ہی دین کو نقصان پہنچایا۔ سر سید نے کہا جی ہاں وہ ایسا ہے۔ یہ صاحب اور زیادہ کھلے اور کئی اسٹیشن تک تبرہ کرتے چلے گئے، یعنی سر سید کو برا بلا کہتے چلے گئے۔ سر سید کو ذرہ برابر تغیر نہیں ہوا، تصدیق کرتے رہے۔ آخر ایک اسٹیشن پر ان تبرہ کرنے والے صاحب نے کھانا کھانے کے لیے نکالا۔ جب کھانے بیٹھے تو ان کی بھی تواضع کی۔ سر سید نے جواب دیا کہ آپ کھائیں۔ انہوں نے کہا مصنوعی تواضع نہیں، آ جائیے۔ سر سید نے پھر ٹالا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ میری دل شکنی ہوگی، یعنی میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ سر سید نے کہا کہ مجھ کو کچھ عذر ہے۔ ان کا اس پر بھی اصرار ہوا۔ سر سید نے پھر کہا واقعی مجھ کو عذر ہے۔ انہوں نے کہا وہ عذر کیا ہے بتلائیے۔ سر سید نے کہا بتلانے کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتلانا ہوگا۔ سر سید نے کہا اگر بتلا دوں تو اس وقت تو آپ کھانا کھلانے پر مصر ہیں، یعنی اصرار کر رہے ہیں، اور معلوم ہو جانے کے بعد تو شاید میری صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ایسی کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا فرماتے ہیں؟ تب سر سید نے کہا میں ہی ہوں وہ شخص جس پر آپ کئی اسٹیشنوں سے تبرہ بھیجتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ صاحب کٹ ہی تو گئے۔ بے حد ندامت اور شرمندگی سوار ہوئی، معاف بھی چاہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معتقد ہو گئے۔ باوجود اس کے کہ سر سید ایک دنیا دار شخص تھے مگر استغنا اور حوصلہ تھا۔ مگر آج کل اہل کمال تقریباً مفقود نظر آتے ہیں، نہ دنیا داروں میں نہ دینداروں میں، الا ماشاء اللہ۔ عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں، زہد و تقویٰ کا بھی دعویٰ ہے، یہ تو سب کچھ ہے مگر استغنا اور حوصلہ نہیں ہے۔ ملفوظ نمبر 142۔ ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسے کے ارکان اور منتظمین کی کچھ انتظامی کوتاہیاں بیان کر کے حضرت والا سے مشورہ چاہا اور بعض خاص صورتیں پیش کر کے حکم شرعی دریافت کیا۔
اس پر حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ انتخاب کی غلطی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے جو کام سپرد کیا جائے پہلے وہ دیکھ لیا جائے کہ یہ اس کام کی ذمہ داری کا اہل ہے یا نہیں۔ یہ تو بیچارہ مدرسہ ہے، بعض سلطنتیں اس غلط انتخاب کی بدولت تباہ و برباد ہیں۔ یہ جو کچھ آج کل ارکان سلطنت کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر حکام اہل نہیں ہیں، وہ اپنے فرائض منصبی کو محسوس نہیں کرتے، اگر بعض کرتے بھی ہوں تو اس کے انجام دہی میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ سبب ان خرابیوں کا غلط انتخاب ہے۔ راہ حکم شرعی وہ یہ ہے کہ کتابوں میں مسئلہ دیکھ لیا جائے، مجھ کو ان تحقیقات سے زیادہ مناسبت نہیں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ملفوظ نمبر 143، حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت اور حضرت کے چند مواعظ۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب مجھ سے حکایت بیان کرتے تھے کہ کاٹھیا واڑ میں میرے متعلق بعض عنایت فرماؤں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو منع کرتا ہے۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ تہمت بھی لگائی تو ایسی جس کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میرے چند واعظ ہیں جن کے نام ہیں النور، الظہور، السرور، اور ایک نام ہے جو شاید پڑھا نہیں جا رہا ہے، اور الشذور۔ ان رسائل کو دیکھ کر کسی سمجھدار اور فہیم شخص کو یہ شبہ ہی نہیں رہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی یا کسی قسم کی نعوذ باللہ تنقیص کر سکتا ہوں۔ السرور میں عید میلاد النبی پر پوری بحث کی ہے، اور الظہور میں عجیب بات ہے کہ مثنوی شریف سے آپ کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ثابت کیا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ باقی میں دعویٰ نہیں کرتا قلیل العلم اور ضعیف الرائے کی رائے اور تحقیق ہی کیا مگر اللہ کے فضل کو ظاہر کرتا ہوں۔ ملفوظ نمبر 144، صاحب حال کو حال پر عمل کرنے سے نہ روکنا۔ فرمایا کہ میں کسی صاحب حال شخص کو اس کے حال کے اقتضاء پر عمل کرنے سے خواہ وہ حال ناقص ہی کیوں نہ ہو نہیں روکتا۔ اگر صاحب حال خود چاہے تو اس کی اصلاح یا تعدیل کر دیتا ہوں، ورنہ اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور اس حال کی قدر کرتا ہوں، اور قدر کرنی چاہیے بھی۔ اگر چیخنے کو جی چاہے خوب چیخے، اگر ہنسنے کو جی چاہے خوب ہنسے، جو حال وارد ہو اس کو اس وقت روکنا نہیں چاہیے۔ ملفوظ نمبر 145، مریدین نجات کے لیے کافی نہیں۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ حضرت اپنے خدام میں داخل فرما لیں، شاید اس ناکارہ کی نجات ہو جائے۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے، اگر دوسری جانب کی شاید واقع ہو جائے تو کیا کرو گے؟ مقصود طریق کلام کی تعلیم ہے کہ نجات کو خادم بننے پر متفرع کرنا مخدوش ہے۔ ملفوظ نمبر 146، ایک ہندو کو روک ٹوک کا فائدہ۔ ایک ہندو گنڈا بنوانے کے غرض سے حاضر ہوا، اس کی بعض بدعنوانیوں پر حضرت والا نے روک ٹوک فرمائی۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہندو ہے اور رہے بھی جاہل اور ہے بھی جاہل، یعنی علم نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کی روک ٹوک سے کیا فائدہ؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا اور حضرت کی روک ٹوک کی کلفت بڑھی۔ فرمایا بحمداللہ مجھے کوئی کلفت نہیں ہوتی، بلکہ ایک حظ ہوتا ہے کہ ان کی غلطی پر متنبہ کیا گیا اور فائدے سے خالی نہیں۔ اور فائدہ یہ ہے کہ دوسری جگہ ایسی حرکت نہ کریں اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ اصول پر عمل کرنے سے حظ ہوتا ہے اور بے اصولی سبب ہوتی ہے کلفت کا۔ سو میں وقایہ ہو گیا مسلمانوں کا، خصوص اپنی بڑی جماعت کا۔ عرض کیا حضرت یہ معلوم ہوا کہ رحم بھی اپنے محل ہی پر کرنا چاہیے۔ بطور مزاح فرمایا جی ہاں، رحم اپنے محل میں ہو، اس میں بھی حظ ہوتا ہے۔ ملفوظ نمبر 147، کیا میں جا سکتا ہوں کا محاورہ۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمائیں کہ میرے یہاں تو یہ بھی مستقل تعلیم ہے کہ بات صاف کہو، جیسے آج کل بولتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیا محمل بات ہے۔ یہاں پر ایک صاحب مہمان تھے، دوسرے مہمان کو اسٹیشن پہنچانے کے لیے جانا چاہا تو جانے کے وقت مجھ سے کہنے لگے کیا میں اسٹیشن جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے، خدا نے پیر دیے چلنے کو، آنکھیں دی دیکھنے کو، قوت ارادیہ دی ارادے کرنے کو، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں اور یہ عیسائیوں سے لیا ہے، ان میں کوئی نیا محاورہ نہیں۔ قدیم عیسائیوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ عیسائیوں سے مسلمانوں نے یہ محاورہ سیکھ لیا، برا معلوم ہوتا ہے۔ ملفوظ نمبر 148، اقتضاء طبعی کی وجہ سے عمل صالح کا صدور باعث ثواب ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی عمل نیک اقتضاء طبعی کی وجہ سے صادر ہو گیا وہ بھی موجب اجر ہوگا۔ فرمایا کہ جن اعمال کے مکلف ہیں سب امور طبعیہ ہی کے مقتضا ہیں، مگر طبیعت سلیم ہو، اب چاہے وہ عمل اقتضاء طبعی کی وجہ سے ہو اجر ملے گا، البتہ نیت و اختیار شرط ہے۔ ملفوظ نمبر 149، بعض جگہ سکوت بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ ہر جگہ ذکر ہی عبادت نہیں بلکہ بعض جگہ سکوت بھی عبادت ہے۔ اس وقت میں اس کی دلیل کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت جب اس درجہ استعجام یعنی جب پڑھنے میں گڑبڑ ہو جائے کہ کچھ نکلنے لگے، اس وقت حکم ہے کہ سکوت اختیار کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اس سے بعض اوقات سکوت کا مامور بھی ہونا اور معمور بھی ہونے کے سبب عبادت ہونا ثابت ہو گیا۔